اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ ہے۔ اس میں جو ہے 99 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے۔ آج جو آیت ہے بہت اہم آیت ہے، اور اس میں حق اور باطل کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ باطل اگر تعداد میں زیادہ ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، تو اسی کے تعلق سے اس میں ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبَيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبائث واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تجھ کو ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہے تو اے عقل والوں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو شریعت کے خلاف لوگ ہیں، چاہے ہم مسلمانوں کے اندر ہوں چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، بھیڑ ان کے پاس زیادہ ہے، تو اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر وہ حق پہ نہیں ہوتے تو کیسے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ وہ بات کر رہی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر بھیڑ ہے، اگر بہت جس تعداد زیادہ ہے تو وہ حق پہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خبیث یعنی حرام و ناپاک مال و دولت، فاسق و فاجر اور برے انسان اور برے اعمال و اخلاق، اور حلال و پاک مال و دولت، اچھے فرمانبردار پرہیزگار انسان اور اچھے اعمال و اخلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں آدمی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے ایک تو اللہ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے اور دوسرا مردود مبغوض۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اس پر تعجب و حیرت نہ کرو کہ جب حرام اور فسق فجور ایسے ناپسندیدہ ہیں تو پھر اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ حرام اور باطل کی یہ ترقی ان کی مقبولیت اور محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تقوینی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اگر آدمی کہتا ہے نا کہ یار فلاں آدمی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا اور سارے غلط کام بھی کرتا اور ترقی بھی ہے کر رہا جا رہا ہے، اور جو نمازی آدمی ہے جو ایماندار آدمی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ ہوتا ہے نا اکثر معاشرے میں سب سوال جواب ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں حکمت ہے۔ کیا ہے؟ حکمت ہے، اللہ کی حکمت۔ انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، مگر جو حق ہے وہ حق رہے گا، جو باطل ہے وہ باطل ہے، یعنی جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا۔ ہم کو بس تولنا کس سے؟ شریعت سے، یعنی قرآن اور حدیث سے ہم کو تولنا ہے کسی انسان کو، چاہے کسی معاشرے کو، چاہے کسی گروہ کو، کہ وہ حق پہ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو صحیح ہے، نہیں تو کوئی بھی دنیا کا انسان ہو چاہے کتنا بڑا بھی ہو وہ حق پہ نہیں، اگر قرآن سے ٹکراتا ہے تو۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرام و خبیث اور باطل کی کثرت کبھی لوگوں کو مرعوب کر دیتی ہے اور لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ایسا انسان کے شعور و احساس کی بیماری اور خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی کثرت اس کے حق و مقبول ہونے کی دلیل یا علامت نہیں ہے، لہٰذا کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا چاہیے، بلکہ اہل عقل کا کام یہ ہے کہ یہ تعداد اور گنتی کی کمی بیشی سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ دلائل شریعت سے فیصلہ کریں، یعنی جو دلیل اللہ اس کے رسول نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہ جو بات ماننے والے بھلے سے ان کی تعداد کم ہو، اور ہمیشہ جانتے ہیں اچھی چیز کم ہوتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو مثال کے طور پہ کہ سونا ہے، جتنی بڑی تعداد میں سونا کیا ہے پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قیمتی چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ بہت کم تعداد میں ہے نا، گنے چنے ممالک میں پیدا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، اور باقی سب چیزیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں وہ ہر جگہ پائی جاتی۔ اسی طرح سے اچھے انسان نیک لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں کم تعداد رہی ہے، مگر ایسا نہیں کہ ہم بھیڑ دیکھ کے اپنا فیصلہ بدل لیں کہ یہ حق پہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حق اور فیصلہ باطل کا فیصلہ شریعت سے ہوگا، یعنی قرآن اور حدیث کی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین نزل القرآن تبد لکم۔ اے ایمان والوں، ایسی باتیں مت پوچھو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں کہ تمہیں ناگوار گزرے۔ اگر اس زمانے میں جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو ان ہاتھوں کو ان باتوں کو پوچھو گے تو ظاہر ہے تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی یہ اس وقت کی آیت، اس کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ بہت سوال جواب کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال جواب، جو سوال نہیں پوچھنا اس کو بھی پوچھ رہے ہیں، انسان کی عادت ہوتی ہے۔ تو اسی میں یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ بہت سوال جواب نہ پوچھو۔ پچھلی قومیں بھی سوال جواب کرنے کے چکر میں ہلاک و برباد ہو گئی ہیں۔ بعض لوگ فضول اور لایعنی سوالات یا بلا ضرورت احکام مسائل میں بال کی کھال نکالنے کا شوق ہوتا ہے، یا بلا کسی ضرورت یوں ہی غیر متعلقہ امور کے متعلق سوال کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے سوالات نہ کیا کریں، کیونکہ ابھی وہی نازل ہونے کا احکام کا سلسلہ جاری، یعنی وہی آتی تھی، نازل ہو رہا تھا قرآن۔ ہو سکتا ہے تمہارے سوال کی وجہ سے تمہارے کسی راز اور پوشیدہ باتوں کی پردہ دری ہو جائے جس سے تمہاری رسوائی ہو جائے، ایسا کوئی حکم نازل ہو جائے جس پر عمل کرنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے۔ آیت کے شان نزول کا کئی واقعات بیان کیے گئے، مثلا جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا، قرہ بن حابس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کیا ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر انہوں نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کے ساتھ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں ان کو اس طرح رہنے دو کہ ان میں کھود کرید نہ کرو، تم سے پہلے بعض امتیں اسی کثرت سوال کی سبب ہلاک ہو چکی ہیں۔ وہی نزول قرآن کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اب اگرچہ ایسے سوالات کا ایک خطرہ تو نہیں ہے، یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ احکام فرض ہو جائے یا کسی خفیہ راز کھل جائے، لیکن بے ضرورت سوال کرنا اب بھی برا اور منع ہے، کیونکہ اس میں وقت کی بربادی کے علاوہ دین اور دنیا کے دوسرے نقصانات بھی ہے۔ اس وقت اور آج بھی ہے، آج بھی لوگ یعنی جس بات کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا اس کو فالتو میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک؟ ارے جس بات کو منع کیا گیا اس پہ عمل کرو اور اپنی عقل کیوں لگاتے ہو؟ یعنی کہا نا کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، نہ اس میں کچھ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ۔ تو اب لوگ قیاس لگا کے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جیسے تاجیہ داری کا معاملہ ہے، چاہے عید میلاد النبی کا معاملہ ہے، جس طرح سے لوگ مناتے ہیں، اور بھی بہت سی رسمیں ہیں، وہ قیاس کی بنیاد پہ، اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ابھی جب اللہ اس کے رسول نے نہیں کیا اور کہیں ثابت نہیں ہے تو مت کرو نا۔ جتنا حکم دے دیا گیا کیا کم ہے؟ کیا پوری زندگی عمل کرتے کرتے مر جاؤ گے؟ اللہ اس کے رسول نے جتنی باتیں بتائی ہیں پوری نہیں، پھر زیادہ اپنے اوپر بوجھ کیوں لیتے ہو؟ جتنی بات بتا دی اللہ اس کے رسول نے اتنا ہی کافی ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ تو آج بھی بہت فالتو سوال کرنے سے بچنا چاہیے، جو باتیں ہیں صاف صاف اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے، بات کم کرے۔ ایک آیت اور ہے انشاءاللہ، عفا اللہ عنہ واللہ غفور الحلیم، اللہ نے پچھلے سوالات معاف کر دیے، مغفرت والا ہے اور بڑا بردبار ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب تک جو غیر ضروری اور نامناسب سوالات کر چکے ہو ان کو اللہ نے معاف کر دیا، مگر اب آئندہ ایسا مت کرنا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے وہ معاف ہے، ان کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اللہ نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار فرما کر تمہیں ان کے کرنے نہ کرنے کی سہولت دے دی ہے، پھر تم اپنی سہولت اور آسانی کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ بہت سی چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے چھوٹ دی انسان کو، تو اس پہ عمل کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ جیسے نماز کا معاملہ ہے، سفر کا قصر ہے، کیا ہے؟ قصر ہے۔ تو جب اللہ نے کوئی تحفہ دیا ہے آپ کو تو آپ اس کو لے لیجئے۔ اب کچھ لوگ زبردستی اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں کہ آج کل کا سفر آسان ہے تو ہم پوری 4 رکعت پڑھیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کو لے لو، 2 رکعت کر دیا ہے،
قصر کی نماز سفر میں، تو 2 رکعت اس کو لے لو، تم کو 4 رکعت کا ہی بدلہ ملے گا۔ تو اس میں اپنا عقل نہیں لگانا چاہیے انسان کو۔ ایسے سوالات بہت ہوتے تھے مسجد میں، کئی لوگوں نے پوچھا تھا اس بارے میں۔ تو جو اللہ تحفہ دے دے، جو سہولت دے دے، جو آسانی دے دے، اس کو لے لیجیے۔ قد صالح قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے باتیں پوچھی تھیں، پھر ان سے منکر ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ پچھلی قومیں زیادہ سوال کرنے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کے سبب ہلاک ہوئیں۔ یہود نصارہ سوالات کیا کرتے تھے، جب ان کو ان کی خواہش کے خلاف جواب ملتا تو پھر اس پر عمل نہ کرتے اور خلاف ورزی کر کے اس سے منکر ہو جاتے، یعنی کافر ہو جاتے۔ نے جب کوئی سوال کیا تو اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا۔ ایک واقعہ پیش آیا نا کہ مدینہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئے اور ایک زنا کا معاملہ تھا اور یہودی کا معاملہ تھا، تو لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے اس کو، کیونکہ ان کی شریعت میں، یہودیوں کی شریعت میں کون سی کتاب تھی؟ توریت میں جو تھا، وہاں پہ بھی سنسار کی بھی کرنا تھا، یعنی پتھر سے مارنا تھا، مگر وہ چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کا حکم نہ ہو۔ تو جب یہاں آئے تو وہی بات اللہ کے رسول نے بھی بتایا۔ اب ان کو برا لگا، کیا لگا؟ اب اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، مگر اسٹیٹ کا مالک کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے، حکومت تھی وہاں پہ، تو ان کو پکڑ کے سزا دی دے گی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور تھا کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کی بیٹی تھی اور کچھ عیب تھا ان کے اندر، تو شادی بیاہ کا معاملہ تھا، تو پیش کیا گیا، تو ان کی والدہ پورا بتا دیتی تھی ہر معاملہ، اس عیب کو چھپاتی نہیں تھی، جبکہ ایسا کوئی عیب نہیں تھا کہ وہ کام نہ چل سکے۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ کاش جب اللہ نے اس کے عیب کو چھپایا تو تم اس کو ظاہر کیوں کرتے؟ اور ایک حدیث اسی کے تعلق سے ہے، صحیح روایت ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کی ایسی بات میرے سامنے مت ظاہر کرو کہ اگر میں اس کو جان جاؤں تو اس کے لیے میرے دل میں وہ پیدا ہو جائے، بغض نہیں، نفرت پیدا ہو جائے، یعنی برائی کو پھیلانا نہیں ہے، برائی کو روکنا ہے، چھپانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے عیب کو چھپانے والا ہے۔ اس کو سمجھائیے، بجھائیے، اس کو عام مت کیجیے۔ یہ سب معاشرتی زندگی کے کام والی چیز ہیں، اور ہمارے معاشرے میں آج کل یہ سب پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمان کے لیے سب لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، عقائب سے مدد فرمائے، ظالموں کو ظلم سے نجات دلا دیا، ان کو غرق و برباد کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسے آپ نے کہا کہ کسی کے بارے میں جو جانتے ہو وہ نہ بتاؤ، اگر بتا دو تو اس کے دل میں حقارت آ جائے، اور اگر جس کے اندر وہ عیب نہ ہو